بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیر ڈاکٹر امتیاز حسن وڑائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ہفتہ ہو چکا ہے، پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوئے اور اس کے پھر رزلٹس آئے۔ پھر رزلٹس کے اوپر کنٹروورسیز چل پڑی، دھاندلی کا الزام لگتا رہا۔ ویسے تو ہر الیکشن کے اندر دھاندلی کا الزام تھوڑا بہت لگتا ہے، لیکن 1977 کے الیکشنز اور اس کے بعد پھر یہ جو موجودہ الیکشن ہیں اس کے اوپر زیادہ شدت کے ساتھ جو الزام ہے دھاندلی کا وہ لگا ہے۔ اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ جو درمیان میں جو انٹرنیٹ ہے اور موبائل فون سروس وہ بند ہو گئی کسی وجہ سے، تو اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور گیپ آ گیا۔ جو نتائج کی ترسیل تھی جو میڈیا کے اوپر آ رہی تھی باقاعدہ ہر حلقے کے بارے میں کہ اتنے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا یہ رزلٹ ہے اور اتنا یہ رزلٹ ہے، تو وہ جو چل رہا تھا سلسلہ وہ رک گیا۔ اس میں پھر شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ ریزیوم کیا اس نے تو پھر رزلٹس جو تھے وہ ڈیفرنٹ آنے شروع ہو گئے۔ یعنی جو پہلے کینڈیڈیٹس کچھ پولنگ سٹیشنز کا جو رزلٹس آ رہا تھا اس میں کامیاب نظر آ رہے تھے یا آگے نظر آ رہے تھے، وہ پھر پیچھے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اب یہ چونکہ ظاہر بات ہے اگر 10 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہے تو اس کے بعد اگر 20 کا آئے گا تو فرق تو آ سکتا ہے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر اب الزام جو ہے وہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جس میں کوئی بھی پارٹی اکثریت جس کو ہم کہیں گے سمپل میجورٹی پارلیمنٹ کے اندر وہ نہیں اس کو ملی، تو اب ظاہر بات ہے کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی۔ اب کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے بننے میں کافی دقتیں آ رہی ہیں۔ یعنی ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو ان کے اوپر نام نہ آئے، گورنمنٹ کے ساتھ وہ مل تو جائیں، اس کو سپورٹ بھی کر دیں، لیکن اس کا جو برے اثرات ہوں گورننس کے اس میں ان کو شیئر ان کو ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سپورٹ کریں گے پی ایم ایل این کو گورنمنٹ بنانے میں، لیکن ہم کیبنٹ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کی وہ سلسلہ ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ چونکہ آزاد طور پہ لڑے ہیں تو آزاد امیدوار کہلاتے ہیں، وہ اس سچویشن میں تو گورنمنٹ ویسے ہی نہیں بنا سکتے، لیکن اگر بنا بھی لیں تو ظاہر بات ہے ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ابھی تک جو خبریں آئی تیار نہیں ہیں۔ اور اگرچہ ایک ہلکی سی خبر جو ہے کل رات میں نے دیکھی ہے جس میں تھوڑا اشارہ ملتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ان کا بات چلنے کا امکان ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایون جو پرویز خٹک صاحب والی پارٹی تھی جس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کے ساتھ سنا بات کافی آگے بڑھ گئی ہے اس پارٹی کے ساتھ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے جو پارٹی بنی ہے اس کے ساتھ، اس میں کافی لوگ پی ٹی آئی سے گئے ہوئے لوگ ہیں اس کے اندر۔ اب یہ سچویشن ہوگی ملک کے اندر بڑا ایک بحرانی کیفیت ہے، اکانومی جو ہے اس کے اوپر اس کا بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، سٹاک مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا اس کے اندر بھی۔ تو یہ سارے حالات ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں، جو کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید الیکشن کے بعد جو چیزیں سٹیبل ہوں گی، اکانومی سٹیبل ہوگی، نئی حکومتیں بنے گی، کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ وہ اگلے 4-5 سال وہ کام کریں گے اور جس سے ملک جو ہے وہ اس میں غربت کا خاتمہ ہوگا، جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کی وہ کوشش کریں گے کیونکہ عوام کے نمائندے ہوں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اب کہہ لیں کہ ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ طاری ہے اس وقت ملک کے اندر۔ اب جو دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فارم 45 ہے تو فارم 45 اب سب کو یار پتا، اب تو اس کی کافی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، لیکن میں تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فارم 45 ہر پریزائڈنگ افسر بناتا ہے۔ اس کے فارم 45 کے اندر تمام وہ امیدوار جو اس جو آپ کہہ لیں کہ پولنگ سٹیشن پہ جن کے لیے ووٹ کاسٹ ہوا ہوتا ہے
ان کے نام اس کے اندر ہوتے ہیں، اور جتنے جتنے اس نے ووٹ حاصل کیے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر وہ جو پولنگ پریزائڈنگ افسر ہے وہ اپنے دستخط کرتا ہے، اپنی اسٹیمپ بھی لگاتا ہے، اور اس کے اوپر جو نمائندے ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے، پولنگ ایجنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ بڑی اوتھینٹک وہ ڈاکومنٹ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بیسک ڈاکومنٹ وہی ہے جہاں پہ ایکچولی ووٹنگ ہوئی، ووٹ پروسیس ہوا، تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. اور وہ جب سارے اکٹھے کر کے وہ ریلیونٹ ریٹرننگ افسر کو دے دیتے ہیں جو اس پورے کنسٹیچوئنسی کا ہوتا ہے، ایک ریٹرننگ افسر ہوتا ہے، تو وہ سارے جو فارم 45 آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ فارم 47 بناتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. فارم 47 کے اندر وہی ووٹ سارے جمع کر دیے جاتے ہیں جو کہ پولنگ اسٹیشن سے آئے ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے سائن کیے ہوئے. اچھا، ان کی فارم 45 کی جو کاپیاں ہیں وہ تمام پولنگ ایجنٹس کو دی جاتی ہیں، ریٹرننگ افسر کو بھیجی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اس کو چسپاں بھی کیا جاتا ہے باہر تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں اس کو. تو وہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ڈاکومنٹ ہوتی ہے. تو جیسے کہ زمانے میں ہم سنتے تھے نا کہ بوتے، ایک اشتہار چلتا تھا ہمارے بچپن میں کہ بوتے پانی جائے کوئی حل، نواب ٹیوب ویل، نواب ٹیوب ویل. تو وہ میرے ذہن میں ایسے ایک آیا، میں نے کہا یہ تو بالکل فارم 45 کی جو حیثیت ہے وہ تو بالکل اسی طرح لگ رہی ہے جیسے اس اشتہار میں نواب ٹیوب ویل کو حل بتایا گیا کہ پانی اگر زیادہ لینا تو نواب ٹیوب ویل، کوئی کمپنی تھی اس زمانے میں وہ نواب ٹیوب ویل بناتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جو جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں ان تمام کا حل 45 فارم یہی ہوگا نا. تو بڑا ایزی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چونکہ ظاہر زیادہ ایکوزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی آ رہی ہے نا، چونکہ الیکشن کروانے کے ذمہ دار تو بیسیکلی یا ڈائریکٹلی وہ چیف الیکشن کمشنر ہی ہے نا اس میں پاکستان کے اندر. تو ان کو چاہیے کہ بجائے ادھر ادھر جانے کے وار فوٹنگ پہ فارم 45 کے ساتھ ٹیلی کریں، فارم 47 کو، ٹھیک ہے نا. تمام کنسٹیچوئنسی جہاں ڈسپیوٹ نہیں بھی ہے وہاں بھی، جہاں مطلب ٹوٹل پاکستان کے اندر جتنے بھی جو کنسٹیچوئنسی ہیں نیشنل اسمبلی کی، صوبائی اسمبلیوں کی، ان کے فارم 45 ظاہر ریکارڈ میں موجود ہے. کیونکہ جب وہ پولنگ کا جو انچارج ہے پریزائڈنگ افسر، وہ جب وہ بیگ بھیجتا ہے جس کے اندر بیلٹ پیپرز بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ فارم 45 بھی بھیجتا ہے ساتھ. تو تمام ریٹرننگ افسر کے پاس بھی وہ فارم 45 آ چکے ہوتے ہیں. تو وہ تمام ریٹرننگ آفیسرز سے فارم 45 منگوا کے ایک ٹیم بنا لی جائے، ٹھیک ہے، ڈویژن وائز ایک ٹیم بنا لے الیکشن کمیشن، اس میں الیکشن کمیشن کا ایک نمائندہ ہو جائے، اور جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں اس ڈویژن کے اندر ان کو اس ٹیم میں شامل کر لیا جائے، اور فارم 45 چیک کر کے ایک ٹیلی کر لیا جائے، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. زیادہ 2-3 دن 4 دن لگ جائیں گے اس کے اوپر، اور اگر وہ ٹیلی ہو جاتا ہے تو اوتھینٹیکیٹ ہو جائے گا، ظاہر ہے اس کو باقاعدہ اناؤنس کیا جائے، پریس پہ جاری کیا جائے، اور کوئی حرج نہیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے فارم 45 تو اس کو پبلش بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی پبلش سے مراد کہیں لگا دیں، ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر لگا دیں ان کو فارم 45 کو، یہ اس کنسٹیچوئنسی کے یہ فارم 45 ایک بنڈل اس کا چسپا کر دے، جو دیکھنا چاہے جا کے دیکھ لے. اس کی فوٹو کاپی لگانی نا، اصل تو نہیں لگانا نا، ظاہر ہے اصل تو ریکارڈ میں ہے. تو یہ ونس فار آل مسئلہ حل ہو جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں. اس سے پہلے کہ مزید کرائسس پیدا ہوں، احتجاج بھی چل پڑے، آپ نے دیکھا. اب جو ہارتا ہے ظاہر بات ہے اس کو شکوہ تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا شکوہ صحیح نہ ہو، لیکن اس کا حل تو نکالنا نا. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس کے کسی جج کے ساتھ یا 2-3 جج صاحبان کے اوپر مشتمل ایک تحقیقاتی وہ بنا دیا جائے، ٹریبیونل کہہ لیں آپ، انکوائری کمیٹی کہہ لیں، وہ یہ ایکسرسائز کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن خود کر لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بیسیکلی کام اس کا ہے. وہ ایک بار یقین کر لے، تمام فارم 45 کے ساتھ رزلٹس کو ٹیلی کر لیں. جب وہ ٹیلی اگر ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہوتے جس کا فرق آتا ہے تو اس کو ڈی نوٹیفائی کریں، اور جو فارم 45 کی روشنی میں صحیح رزلٹ سامنے آتا ہے اس کو وہ
نوٹیفائی کر دیں. ظاہر ایرر ہو سکتی ہے نا, ایرر کو ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا. یعنی ایک غلطی اگر ہو جائے تو اس کو چھپایا نہیں جاتا نا, چھپانا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو ٹھیک درست کرنا چاہیے نا, تاکہ غلطی درست ہو جائے. تو اس کو درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے اس میں الیکشن کمیشن کا قد بڑھے گا اور تھوڑا ایفرٹ کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, ظاہر تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس کے اوپر میری سجیشن ہے. اور اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو میں پھر کہوں گا کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ان کو چاہیے کوئی ایسی ڈائریکشن جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. اور ہوپ فلی ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے, جس کی پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ منڈے کو یعنی کل ہو رہی ہے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب وہ پٹیشن پیش ہوگی آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے تو بھی ہو سکتا ہے یہی حکم جاری کرے, اور زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ ایسے ہی حکم جاری ہوگا کہ ابھی فارم 45 چونکہ ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہے, اس سے تمام ڈسپیوٹ ختم ہو سکتے ہیں. پھر جو بھی شور مچاتا ہے اس کو آؤ ادھر بیٹھو ہمارے پاس, الیکشن کمیشن بلائے ان کو سارے فارم 45 دکھا دے اس کے سر حل کر کہ دیکھو کہاں پہ کیا ہے. اب یہ فارم 47 ہے, اس کی جو کنسولیڈیٹڈ جو آپ کہہ لیں کہ ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ فارم 47 میں لکھی ہوئی ہے. اب بتاؤ اگر فرق ہے یہ بیٹھو, گنو ادھر بیٹھ کے کیا شور مچاتے پھر رہے ہیں. تو اس طرح سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہی وہ جو بہتے پانی کا ایک حل, نواب ٹیوب ویل. سو بہتے مسائل, بہتی باتوں کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے فارم 45. اس کے تحت اس کو آپ اس کرائسس سے اس ملک کو نکالیں. دیکھیں اربوں روپیہ لگا کے ملک میں الیکشن کروائے گئے ہیں, اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, کئی زخمی ہوئے ہیں. تو یہ الیکشن کروانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. تو اب اگر ایسا الیکشن کروانے کے بعد, اتنا پیسہ قوم کا لگانے کے بعد, ایسی سچویشن میں جب ملک جو ہے مالی طور پہ بڑے کرائسس میں ہے, پھر بھی اتنا پیسہ لگا کے الیکشن کروائے گئے ہیں, تو پھر یہ شور مچا رہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس شور کو جتنی جلدی ختم کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے نا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک حل ہے اس کا, دوبارہ اس کا ریویو کیا جائے فارم 45 کا, اس کا جو ٹوٹل ہے ٹوٹلی چیک کرنا ہے نا, کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آج کل تو کمپیوٹر ہے, سارا کچھ ہے, آپ وہاں پہ ڈیٹا ڈال دیں فارم 45 کا, ساتھ فارم 45 دکھاتے جائیں, تو بیٹھ کے آرام سے اب وہ کیلکولیٹ بھی کرتا جاتا ہے خود ہی. تو 2-3 دن کا کام ہے میرا خیال, یا 4 دن کا, یا ہفتہ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ. جب پروسیس شروع ہو جائے گا تو پھر لوگ جو ہے ٹھنڈے بھی پڑ جائیں گے, سکون میں بھی آ جائیں گے کہ چلے کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں. اس کا جو رزلٹ آئے اس کے بعد پھر فوری طور پر اس کو نوٹیفائی کیا جائے. جو غلطی سے الیکٹڈ ظاہر ہو گئے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. جو ایکچوئل سچویشن آفٹر کاؤنٹنگ اگین, وہ اگر پتہ چلتا کہ ایکچولی یہ الیکٹڈ ہیں تو اس کا ان کا نوٹیفائی کر دیا جائے, تاکہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو, حکومت سازی شروع ہو, اور عوام بھی مطمئن ہو جائیں گے. اب عوام بھی ان کے اندر ایمبیگوٹی ہے نا, کہ پتہ نہیں ہمارے ووٹ کے ساتھ کیا ہوا. تو جب یہ چیز کلیئر ہو جائے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اگر کوئی شور مچاتا بھی ہے تو اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگا. وہاں بھی کہیں گے ایسے شور مچا رہا ہے, کیونکہ ہارنے والا تو شور مچاتا ہی ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ سینس ول پریویل ان دی انٹرسٹ آف نیشن, پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کی سالمیت کے مفاد میں, پاکستان کے جمہور کے مفاد میں, پاکستان کی اکانومی کے مفاد میں, پاکستان کے عوام کے مفاد میں. اس کو جلدی سے جلد اگر اس معاملے کو, اس مسئلے کو حل کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.